یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ خود تمہیں بدلنے کی فکر نہ ہو اور تم سوچتے ہو کہ دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایسی بطور مزاح یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی کھیتی باڑی تھی اور بڑے شریف مولانا صاحب تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے۔ ایک گدھا آتا تھا، فصلیں چر جاتا تھا اور یہ تسبیح پڑھتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گدھا چلا جائے، گدھا چلا جائے، گدھا چلا جائے، تسبیح 100 بار۔ گدھا کہاں سے جاتا؟ وہ فصلیں خوب چرتا تھا اور چلا جاتا تھا، اور ان کی تسبیح ختم نہیں ہوتی تھی۔ گدھے کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کچھ کر دے، اس گدھا چلا جائے، یہ گدھا چلا جائے۔ کچھ نوجوان تھے، وہ دیکھتے تھے روزانہ کہ مولانا صاحب بڑے شریف ہیں، روزانہ صرف تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں، تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں۔ آدھی فصل تو وہ روز کھا گیا تھا گدھا۔ ان نوجوانوں کو رحم آیا، وہ کچھ ڈنڈے لے کر کے میدان آ گئے۔ 4-5 دن کے بعد ڈنڈے لے کر کے آئے اور اس کے بعد پھر اس کھیتی میں چرنے والے گدھے کو جو تڑ لگایا انہوں نے، تو گدھا چیختے ہوئے جو بھاگا زخمی ہو کر، پھر کبھی نہیں آیا۔ اور وہ نوجوانوں نے آ کر کے کہا، مولانا صاحب آپ کی تسبیح اپنی جگہ پر، لیکن ڈنڈے سے جو توکل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ یعنی اگر آپ بیٹھی ہوئی جگہ پر ہی یہ سوچتے رہے کہ ہماری کھیتی کوئی نہ چرے اور صرف ہم تسبیح پڑھ کر کے سب بھگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں قوت فکر بھی دیا ہے، قوت عمل بھی دیا ہے، پہلے اس کا استعمال کرو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر زوال جو آتا ہے وہ مفلوج ہونے کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے، انہیں بیٹھے ہوئے کھانا ہے اور بیٹھے ہوئے سب نئے نئے کرشمے دیکھنا ہے، نئے نئے اچھمبے دیکھنا ہے بیٹھ کر کے۔ نہیں میرے عزیزو، اسلام نے تمہیں عمل کے میدان میں اتارا ہے، عمل کے میدان میں بے خوف و خطر اترو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو۔ آج ان نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کر کے توکل کر رہے ہوں یا توکل کا غلط معنی اخذ کر رہے ہوں کہ ہمیں کیا ضرورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، رزاق وہی ہے، رزق دے گا۔ وہ جب چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ یقیناً تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں بھی رزق دے گا، لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ تلاش کے لیے نکلو، تلاش کے لیے نکلو۔ ایک جگہ بیٹھ کر کے انتظار کرنا یہ نہیں ہے توکل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو۔ ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حسنین کریمین چھوٹے تھے، بھوکے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، فاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہ گھبرا، تیرا باپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے لائے گا اور تیرے بچوں کو کھلائے گا۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں نکلے اور چلتے چلتے نواح مدینہ میں، مدینے کے خارج میں ایک باغیچہ تھا، اس میں چلے گئے۔ باغیچے کے مالک سے کہا کیا میں تیرے باغیچے میں مزدوری کروں تو مجھے اس کی کچھ اجرت دے گا؟ باغیچے کے مالک نے منظوری بھری، کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مزدوری کر سکتے ہو۔ دیکھو میرے باغیچے کے درختوں کو پانی سینچنا ہے، پانی پلانا ہے، تم 1 ڈول پانی بھر کر کے ڈالو گے، میں 2 کھجوریں اجرت میں دوں گا۔ کنویں سے کھینچ کر کے 1 ڈول پانی بھرنا اور ایک درخت پر ڈالنا اور اس کی اجرت پر صرف 2 کھجوریں۔ نبی رحمت سید العالمین طٰہٰ و یاسین، ہم غریبوں کے آقا جن کے ہاتھ میں مولا نے سارے خزانوں کی کنجیاں تھیں، انہوں نے 2 کھجوروں کی اجرت پر یہ کام کو قبول کر لیا۔ گئے خود اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈول ڈالتے، پانی بھرتے، کندھوں سے اٹھاتے اور لے جا کر کے درخت کو پانی ڈال کے آتے۔ اس پر 1 ڈول پر وہ باغیچے کا مالک 2 کھجوریں دیتا تھا۔ 3 ڈول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے،
6 کھجوریں لی، چوتھا ڈول جیسی ہی کنویں میں ڈالے، رسی ٹوٹ گئی، ڈول گر گیا کنویں کے اندر، رسی الگ ہو گئی۔ اس بات پر وہ باغیچے کا مالک اتنا غصے میں آیا کہ ہاتھ اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا، کہا تمہیں کام کا طریقہ نہیں معلوم؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک یہ نہیں فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کے میدان میں رزق حلال کے لیے رسی کھینچتے رہے اور اس سے کہتے ہاں یہ مجھ سے رسی ٹوٹ گئی، میں کوشش کرتا ہوں بنا کر کے دے دوں۔ کسی طرح سے اس کی رسی بنا کر کے دیا اور 6 کھجوریں لے کر واپس لوٹ آئے، اپنے گھر آئے۔ سیدہ زہرا کے گھر بچے رو رہے تھے، 6 کھجوریں خوشی خوشی لا کر کے کھلایا۔ اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ میں مزدوری کر کے آیا، اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ باغیچے کے مالک نے ہاتھ اٹھایا، نہیں، میرے گھر میں حلال 6 کھجوریں آئی۔ اور جب حسنین کریمین کو کھلائے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل درس امت ہے، امت کے لیے درس ہے۔ اس باغیچے کے مالک کو حضور کے جاتے ہی اندر سے بے چینی اور بے قراری شروع ہوئی کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان میرے پاس آیا اور کام کرتے کرتے اس سے اگر رسی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا، غلط کیا، اور اس بے چینی میں موجود تھا۔ بے چینی میں کوئی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، ان سے روتے ہوئے اس باغیچے کے مالک کو پوچھا کیا بات ہے، بے قراری کس بات کی؟ اس نے کہا ایک ایسا مرد یہاں پر آیا تھا بڑا حسین و جمیل، اور اس نے رسی سے میرے باغیچے میں ڈول پانی بھر بھر کر کے سینچا، لیکن اس سے رسی ٹوٹ گئی تو میں نے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد سے مجھے بے چینی ہے۔ اس آنے والے نے پوچھا بتا تو صحیح ان کا حلیہ کیا تھا؟ حلیہ بتانے والے جو بتاتے تھے، اللہ اکبر، سنتے ہی ساننے والے ہیں، وہ صحابی رسول تھے، رو پڑے، کہا نادان تجھے پتہ نہیں وہ سید الانبیاء ہیں، وہ رسول خدا تھے جن پر تو نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ نہیں جانتا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اتنی بڑی شخصیت پر میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس ہاتھ کی ضرورت نہیں، تلوار لیا اور اپنے ہاتھ کو مونڈھے سے کاٹ دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ یہ اس لیے میں تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو نوجوان اپنے گھر بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے آ جائے گا، یا کبھی کاموں کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں میرے سٹیٹس کے برابر کا کام نہیں ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کا کام نہیں ہے، ان نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے جو پوری کائنات کے آقا و مولا جن کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ کسی باغیچے میں مزدوری کر کے 2 کھجوریں لا سکتے ہیں۔ اے نوجوانوں، حلال کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں پر جاؤ تو ایک باغیچہ وہاں آج بھی موجود ہے جس کی زیارات لوگ کرواتے ہیں۔ وہ ایک یہودی کا باغیچہ تھا جس میں دن بھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مزدوری کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے بھی 2 درہم یا 3 درہم اس زمانے کے اجرت پر گھر لے کر کے آتے تھے۔ وہ شیر خدا، فاتح خیبر، اسد اللہ الغالب اگر مزدوری کر کے باغیچے میں گھر چلاتے ہیں تو آج کے نوجوانوں کو کیا ہے؟